مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے۔ انسان کی راحت، سکون اور اطمینان کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود انسانوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ جس تیزی سے اور ترقی سے اسباب راحت وجود میں آ رہے ہیں، اسی تیزی سے پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اسباب راحت کے ہوتے ہوئے پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جس انسان سے پوچھو وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا یہ گمان غلط ہے کہ اگر میرے پاس اسباب راحت یعنی مال اور دولت ہوگا، دنیا کی راحت کی چیزیں ہوں گی تو مجھے سکون ملے گا۔ مال اور دولت کو سب سے بڑا سکون اور چین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ مال آ جائے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑا سکون مل جائے گا، مجھے عزت مل جائے گی، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آج کے انسان کو لگا ہے۔ مال سے یہ دوائی تو خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا۔ مال سے لباس تو خرید سکتا ہے لیکن حسن نہیں خرید سکتا۔ مال سے کار، کوٹھی، بنگلے تو اس کو مل سکتے ہیں لیکن رات کی سکون کی نیند نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ مال اور دولت والے بھی پریشان ہیں۔ اگر مال اور دولت آنے سے مسائل حل ہو جاتے، پریشانیاں دور ہو جاتی، تو سب سے زیادہ سکون قارون کو ہوتا کہ مال کے بڑے بڑے خزانوں کے باوجود اسے سکون نہیں تھا، زمین میں دنسا دیا گیا۔ اگر حکومت کا مل جانا، بادشاہت کا مل جانا عزت کا ذریعہ ہوتا، سکون کا ذریعہ ہوتا، تو فرعون سب سے بڑا سکون میں ہوتا، جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی۔ لیکن اللہ نے دنیا میں اسے ذلیل کر کے دکھایا کہ بادشاہت بھی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ انسان کو دھوکہ لگا ہے کہ مال کے آنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دنیا کے کتنے انسان ہیں، دنیا کے اسباب راحت ان کے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ہر طرح کی عیش و عشرت موجود ہے، دنیا میں جو راحت کے اسباب ہیں وہ تمام ان کے پاس جمع ہیں، لیکن سکون اور اطمینان میں نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ لاکھوں روپے میں بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ ملنے کے باوجود وہ پریشان ہے کہ ہمارا نظام ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں میں سکون اور اطمینان رکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ تمہیں پریشانی کیوں آتی ہے، ساری چیزوں کے باوجود تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔
جب انسان میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے حکم سے بغاوت کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گناہ بھی کرے اور اسے سکون بھی ملے۔ اللہ کی رحمت، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، چادر کی طرح ہے۔ انسان کے اوپر چادر ہے اللہ کی رحمت۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس چادر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سوراخ ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے وبال اس کے اوپر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے ذریعے اللہ کی رحمت اترنے والی جو اس پر تھی اس کو روک لیتا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتا۔ کتنے مسلمان جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ آئے دن ہمارے اوپر پریشانی کیوں ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، جس دن میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی اس دن مجھے پتہ چل گیا۔ کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے گھر میں آیا، میری بیوی میری نافرمان تھی، میری اولاد میری نافرمان، میرے غلام میری نافرمانی کرنے لگے، میرے متحد کے لوگ میری نافرمانی کرنے لگے۔ میں سمجھ گیا آج مجھ سے میرے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ جب تم مالک کی نافرمانی کرو گے، تمہارے متحد تمہاری نافرمانی کریں گے۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دن رات سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، ہجوم نظر آتا ہے، عاملوں کے پاس چلے جاؤ، ہجوم نظر آتا ہے، درباروں پہ چلے جاؤ، ہجوم نظر آتا ہے۔ لوگ ان جگہوں پہ کیوں ہجوم کیے ہوئے ہیں؟ اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں کہ شاید یہاں سے پریشانی دور ہو جائے، شاید یہاں سے شفا مل جائے، شاید آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ لیکن کوئی اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن سے تعلق بنانے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے کہ میری پریشانی کال ان جگہوں پہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں۔ حقیقتاً مصیبت کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لیں تو کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو ہٹا دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہیں، ساری دنیا زور لگا لے کہ اس کو یہ بھلائی نہیں ملنی چاہیے، یہ عزت نہیں ملنی چاہیے، یہ رزق نہیں ملنا چاہیے، یہ مال نہیں ملنا چاہیے، یہ دولت نہیں ملنی چاہیے، اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ نظام میں قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اسباب راحت پیدا ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اپنا تعلق توڑے بیٹھا ہے۔ پریشانیوں کی ختم ہونے کی جو جگہ تھی ان کو چھوڑ دیا، ان جگہوں کو منتخب کر لیا جہاں سے پریشانی دور نہیں ہوتی، ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر شخص کی زبان پہ یہ ہے کہ برکت نہیں ہے، مال آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو گئی۔ جب گناہوں بری زندگی ہوگی، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب نیتیں خراب ہوں گی، نیتوں میں فساد ہوگا، برکت کہاں سے آئے گی؟ لاکھوں کمانے والے بھی مقروض ہیں۔ اللہ نے برکت کو عجیب بنایا ہے۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بزرگ سے ایک شخص کہنے لگا، غالباً ان کا بیٹا ہی کہنے لگا، برکت سمجھ نہیں آتی، برکت کیا ہوتی ہے، برکت کو سمجھائیں۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے گھر میں لگے موٹر پمپ کے پاس لے گئے۔
کہتے تمہیں برکت بتاؤں، برکت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا یہ موٹر پمپ تو نظر آ رہا ہے، اس کو لگے ہوئے 30 سال ہو گئے، تیری پیدائش سے پہلے کا ہے، لیکن آج تک خراب نہیں ہوا، اس پر میرا مال نہیں لگا، اس پر میرا وقت نہیں لگا، یہ برکت ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ سے صلح ہو، جب اطاعت ہو، جب فرما برداری ہو، تو پھر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جب بستی والے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ فرماتے ہیں برکت کے دروازے کھول دوں گا ان کے لیے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن تم اللہ سے ڈرو تو صحیح، تم اللہ سے بغاوت سے باز تو آؤ۔ کتنی برکتیں تھی صحابہ کے زمانے میں، زکوٰۃ دینے کے لیے پوری بستی، پورا شہر سفر کر لیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، کہ اللہ نے اتنی برکت دے رکھی تھی، ڈھونڈنے پڑتے تھے زکوٰۃ کوئی لے لے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت حج کرنے کو دل چاہتا ہے، سبحان اللہ، جس مسلمان کا نہیں چاہتا کہ جو اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اپنی پریشانیاں دور کروانی ہے، برکتیں لینی ہے، تو اللہ کے گھر کے سفر کی نیت کرو۔ جس گھر کی طرف زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے روزے کی زیارت کی نیت کرو۔ لاکھوں روپے کے موبائل رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا سفر نصیب نہیں ہوا، آئے دن موبائل بدلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا سفر نصیب نہیں ہوا۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، مال سے نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مال والے اللہ کے گھر کے سفر سے محروم ہیں، جنہیں بیت اللہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، حضور کے روزے کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے اوپر واجب ہو گیا اس کی سفارش کرنا، فقد وجبت شفاعتی۔ من زار قبری فقد رآنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ کتنے مسلمان مال اور دولت کے ہوتے ہوئے اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کا سفر ان پر فرض کر دیا۔ لاکھوں روپے کا مال دکانوں میں موجود ہے، کتنے کتنے کھیت زمین کے موجود ہیں، سالوں بھر باغات لاکھوں کے فروخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر سفر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ بندے کے پاس جائیداد تو ہو، پلاٹ ہوں، دکانیں ہوں، لیکن پیسے نہ ہوں، رقم نہ ہو، نقدی نہ ہو، وہ کیسے حج کرے؟ میں نے کہا اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک عورت کے پاس 10 تولے زیور ہے یا مرد کے پاس 10 تولے سونا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کو پیسے نہیں ہیں، نقدی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ ختم ہو گئی، زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے زیور کو بیچ کر زکوٰۃ دے۔ میں نے کہا اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، دکان تو 1 کروڑ روپے کی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا زمین تو ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیچنا پڑے گی، بیچ کر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے اپنے گھر کا سفر مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے، لوگوں پہ فرض کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف دیوانہ وار چلیں اور محبت میں چلیں، پھر وہاں کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں، وہاں کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں کہ اللہ نے وہاں کس طرح سکون، اطمینان اور چین رکھا ہے، کس طرح اللہ اپنے بندوں سے کو اپنی محبت نصیب فرماتا ہے۔
کس طرح روحانی ترقی وہاں نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کہنے لگا کہ حج کرنے کو دل کرتا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت فرمانے لگے 1 دینار لے جاؤ، 1 دینار لے جاؤ۔ وہ لے کر چلا گیا، نکلا ہی تھا، راستے میں ایک قافلہ ملا۔ قافلے والوں سے کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج کی طرف سفر شروع ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں لیکن میرے پاس سواری نہیں، میں تو پیدل چلوں گا۔ قافلے والے کہنے لگے ہمارا ایک آدمی راستے میں بیمار ہو گیا تھا، اس کی جگہ خالی ہے، تم بھی سوار ہو جاؤ، تم ہمارے مہمان ہو۔ اب وہ مہمان بن کر قافلے کے ساتھ ہے، قافلے والے کھانا پکاتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں، رکتے ہیں، وہ بھی رکتا ہے۔ پورے حج کا سفر مکمل ہو گیا، واپس اپنے شہر بستی میں آ گیا۔ 1 دینار اس کے پاس موجود تھا۔ اپنے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت الحمدللہ حج کا سفر مکمل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت کہنے لگے خرچہ کتنا ہوا؟ اس نے کہا خرچہ ہوا ہی نہیں۔ کہتے دینار کہاں ہے؟ کہتے میرے پاس موجود ہے۔ حضرت فرمایا دینار مجھے واپس کر دو۔ اس کا نام برکت ہے، اس کا نام برکت ہے۔ یہ تو بعید زمانے کا واقعہ ہے۔ ہمارے قریب میں ہمارے اس گاؤں کی بڑی عظیم شخصیت حضرت مولانا عبد المجید الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حج پہ گیا تو میری جیب میں، اب مجھے یاد نہیں 5 روپے بتائے انہوں نے یا 5 ریال بتائے وہ تھے۔ جب میں واپس آیا تو وہی 5 روپے میری جیب میں تھے۔ اس کا نام برکت ہے۔ یہ برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قرآن کا اعلان ہے کہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، وَاتَّقَوْا، متقی بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، رحمت کے برکت کے دروازے ان پر کھل جائیں گے۔ آج ہم نے اپنے رزق کو خود بند کیا ہے۔ لوگ کہتے سمجھ نہیں آتی یہ پریشانیاں کیوں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تیرے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے برکت بھی مل جائے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، رزق بھی وافر مل جائے، اور اللہ سے بغاوت بھی نہ چھوڑوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کے کان میں آئے، یہ مسجد کی طرف نہ آئے، یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی اتنی بڑی دولت نصیب فرمائی، یہ سارا دن بد نظری کرتا ہے، یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے۔ اللہ نے زبان کی اتنی بڑی نعمت نصیب فرمائی، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کانوں کی نعمت نصیب فرمائی، یہ سارا دن رات کو سونے سے پہلے بھی گانا سن کے سوتا ہے، یہ اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ یقین کریں ہم لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے مریضوں کو دیکھا وہ حلق سے نیچے لقمہ نہیں اتار سکتے، کھانے خوراک والی جو نالی ہے، خوراک والی جو جگہ، وہ اپنی جگہ سے ادھر ہو چکی ہے، پانی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، مصنوعی طریقے سے ان کو خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ حلق سے نیچے پانی کا اتر جانا، حلق سے نیچے کھانے کا اتر جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاسپٹل میں گئے
کچھ ساتھی، تیمارداری کے لیے آنکھوں کا ہاسپٹل تھا، ایک مریض سے ملاقات ہوئی، آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ کہنے لگا میرا پورا جسم صحیح ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، سوائے اس کے کہ میری آنکھیں بند رہتی ہیں، مجھے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی پڑتی ہے، پھر کھول کے پھر دیکھتا ہوں کون آیا ہے، میری یہ پل کے نیچے گری رہتی ہیں، اللہ نے جو سپرنگ لگائے ہیں نا بند کرنے والے کھولنے والے وہ فیل ہو گئے ہیں، پورا بدن تندرست ہے۔ اور ایک دوسرے سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میری کھلی رہتی ہیں، باندھی نہیں ہوتی، میں سو نہیں سکتا، پورا جسم تندرست ہے، اللہ نے اس نظام کو روک دیا ہے۔ تو انسان کی پریشانیوں کی وجہ سبب اس کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ سے بغاوت کرے اور کہے کہ میں سکون اور اطمینان میں ہوں۔ کبھی اولاد سامنے کھڑی ہوگی، کبھی بیوی نافرمانی کرے گی، کبھی کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ الارم اور گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں چکھاتے ہیں۔ کیوں چکھاتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ کی طرف واپس پلٹا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ دو طریقوں سے آزماتے ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ اتنی اللہ کی میرے اوپر نعمتیں ہیں، میں اللہ کی اطاعت میں آ جاؤں، فرما برداری میں آ جاؤں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، نعمتیں دے کر آزماتے ہیں۔ اگر یہ نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف نہیں آتا، پھر اللہ فرماتا ہے وَالسَّيِّئَاتِ، پھر تکلیفیں بھیجتا ہوں، پریشانیاں بھیجتا ہوں، مصیبتیں بھیجتا ہوں، رزق کی تنگی بھیجتا ہوں کہ شاید اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دونوں طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف موت سے پہلے پہلے رجوع کر لیتا ہے۔ عقل مند یہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے ایسے اعمال کرتا ہے جو اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو زیادہ پیسے بنانے جانتا ہو، بات بڑی کرنی جانتا ہو، بڑی تجارت کرنی جانتا ہو، سودا بیچنا بڑا جانتا ہو، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ جو آخرت سے غافل ہے یہ بے وقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں عزم کریں کہ اللہ کی بغاوت سے توبہ کریں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی باقی وہ گزاریں گے۔ 1443 سال ہجری کے مکمل ہو گئے، 1444 ہجری کا آغاز ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آغاز میں ہم سب عزم کر لیں کہ جو پیچھے ہو چکا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اب تیری اطاعت میں بقیہ زندگی گزاروں۔ اللہ پاک ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share